السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل لیٹری سرکل۔ اچھا، آج اس ویڈیو میں ہم پراپر ڈسکس کریں گے ناول ڈیولز آن دا کراس بائی نگوکی وتیانگو۔ اس ناول کی ہم جو آتھر ہے وتیانگو، اس کی پراپر ہم انٹروڈکشن، اس کا جو آٹو بایوگرافی ہے، اس کا لٹری کیریئر ہے، وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم ناول کی جو ٹائٹل سگنیفیکنس ہے، سیٹنگز ہے یا کی پوائنٹس ہے، اپارٹ فرام دیٹ کیریکٹرز ہے، کریٹیکل انالیسس، سمری ہے، اینڈ دین تھیمیٹک انالیسس، وہ ساری چیزیں ہم اس ایک لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ دی ویڈیو ول بی ٹو لانگ بٹ وی ول کور دا ہول ناول ان دس سنگل لیکچر۔ اچھا، تو سب سے پہلے آتا ہے آٹو بایوگرافی آف دا آتھر جو ہے نگوکی وتیانگو۔ ہی واز بورن ان 1938 ان کینیا، اور کینیا میں ہی اسی نے جو اپنی کالج کی ایجوکیشن تھی، کالج کے لیول تک وہ وہاں تک ہی حاصل کی، اینڈ دین وہاں پر اس نے انگلش، ہسٹری اینڈ لٹریچر کو پڑھا۔ اپارٹ فرام دیٹ اس نے جو اپنی ڈگری تھی وہ یونیورسٹی آف لیڈ انگلینڈ سے حاصل کی تھی، اینڈ دین وہ اس کا جو کیریئر ہے آٹو بایوگرافی، جس اس نے ٹیچنگ کی، تو اس نے تھرو آؤٹ دا ورلڈ مختلف یونیورسٹی میں انکلوڈنگ کینیا، امریکا اینڈ یونائٹڈ کنگڈم، مختلف ملکوں میں مختلف یونیورسٹی میں اس نے ٹیچنگ کی ہے، اپنے لیکچر ڈلیور کیے ہیں۔ اینڈ اس کے بعد اس کی جو آٹو بایوگرافی میں اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، وہ اس کا امپریزنٹ مطلب جیل بھیجوانا ہے، جو کہ 1977 میں ہوا تھا۔ جو وہ اس ٹائم جو کینیا کی جو گورنمنٹ تھی، تو وہ ایک مطلب جو ان کی کلونیل ماسٹر تھے، تو وہ انہوں نے اس سے آزادی حاصل کی تھی، لیکن جو نئی گورنمنٹ تھی وہ جسے کہتے ہیں کہ پوسٹ کلونیل، یا وہی وہ جو جسے کہا جاتا ہے کہ پپٹ ٹائپ آف گورنمنٹ تھی، جو وہی جو سملرلی وہی کلونیل ماسٹر کے اشاروں پر چل رہی تھی، اس کے خلاف جو کینیا میں ایک آزادی کی جو دوبارہ جنگ شروع ہوئی تھی ان کے اپنے گورنمنٹ کے خلاف، تو اس میں ان کو امپریزنٹ کیا گیا تھا، جو کہ ایک نیو کلونیلزم یا امپیریلزم کے خلاف تھی۔ یہ ہو گیا اس کا آٹو بایوگرافی۔ اینڈ دین اس کے لٹری کیریئر جو ہے تو یہ بہت رچ ہے، اینڈ وہ جو ہے اس کو مانا جاتا ہے کینیا کا مطلب ون آف دا ٹاپ رینک رائٹر۔ Ngugi wa Thiong'o is a Kenyan novelist, playwright, and a literary critic. He is considered one of the most important and influential African writer of all time. His work is known for its social and political commentary, of its exploration of Kenyan cultural identity and use of both English and Gikyu as native language. اب سب سے پہلے جو یہ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ ان کو بڑا امپورٹنٹ فگر مانا جاتا ہے، ناٹ اونلی ان کینیا بٹ آل افریقن لٹریچر میں۔ اینڈ اس کی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس نے اپنی رائٹنگ میں سوشل اور پولیٹیکل جو ہے ان چیزوں کو ایکسپلور کیا، اس کو سوسائٹی میں جو ڈرا بیکس تھی یا جو ایول تھے اس ٹائم، جو پولیٹیکل اینڈ سوشل تھے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس جو ناول ہے نگوکی وتیانگو کا ڈیولز آن دا کراس، اس میں کس طرح اس لڑکی کے ساتھ ایک سوشلی وہ انجسٹس ہوتی ہے، اس کو مطلب سیکشولی ہراس کیا جاتا ہے، پھر وہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ کس طرح لوگوں کو مطلب ایکسپلائٹ کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اینڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو اس کے کیریئر میں مانا جاتا ہے نگوکی وتیانگو کا، وہ ہے ہز یوز آف دس ہز اون گیکیو لینگویج۔ تو وہ سب سے پہلے انہوں نے رائٹنگ سٹارٹ کی تھی انگلش میں، لیکن پھر دوبارہ وہ شفٹ ہو گئے گیکیو لینگویج میں۔ کیونکہ وہ از اے ریئیکشن ٹو دا لینگویج آف دا انگلش لینگویج کنسیڈر کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم انہی کی لینگویج میں اپنے کلونیل ماسٹر کی لینگویج میں لکھیں گے تو یہ ان کا لینگویج پروموٹ ہوگا، ہمارا لینگویج پروموٹ نہیں ہوگا۔ بیسیکلی ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے لینگویج میں لکھیں، اینڈ دین اگر ہم اس رائٹنگ کو انگلش میں کنورٹ کریں، ٹرانسلیٹ کریں تو پھر اٹس گڈ۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنے یہ جو ناول ہے نگوکی ڈیول آن دا کراس، یہ فرسٹ اس نے اپنی گیکیو لینگویج میں لکھا، اینڈ دین اس کو ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں۔ Nagugi's early works such as Weep Not Child and A Grain of Wheat explore the impact of colonialism and struggle for independence in Kenya. ساری باتیں جس طرح ایک پوسٹ کلونیل رائٹر لکھتا ہے، وہ کیا لکھتا ہے، وہ آئیڈینٹی کے بارے میں لکھتا ہے، وہ کلونیلزم کی جو امپیکٹس ہے، وہ جو ایکسپلوٹیشن آف دا جو کولونائزڈ ہے، کولونائزر کے ہاتھوں، اس کو لکھتا ہے، وہ کلچر کی آئیڈینٹی کو لکھتا ہے، وہ سوشل جو انجسٹس ہو رہی سوسائٹی میں ان کو لکھتا ہے،
اینڈ دین انہوں نے اپنا کیریئر تو 1960s میں اسٹارٹ کیا, لیکن ان 1970s نگوگی began to write in his native language GQ in an effort to promote African language and culture. یہی بات ہم ڈسکس کی دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. His novel Devil on the Cross was the first book to be written in GQ language and translated into English, marking a significant moment in African literature. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کا پہلا جو بک تھا وہ ڈیول آن دا کراس, یہ پہلا تھا جو انہوں نے اپنے نیٹو لینگویج میں لکھا اور ان کو پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. And in 1980s, Ngugi went into an exile in the United States after being imprisoned by the Kenyan government for his political views. اچھا, وہی جس طرح 1977 میں ان کو امپریزنٹ کیا گیا تھا اور پھر 1980s میں ان کو یونائٹڈ اسٹیٹ یا امریکہ میں ایگزائل کیا گیا تھا, اپنی کنٹری سے نکالا گیا تھا. وہ کیونکہ اس کے جو پولیٹیکل ویو تھے وہ اس ٹائم کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اگینسٹ ہے, کریٹیکل تھے. جس طرح سملرلی اب ہمارے پاکستان میں جو کنڈیشن ہے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ مختلف لوگ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف بولتے ہیں. Ngugi work has been translated into over 30 languages. More than 30 languages میں ان کے ورکس کو, ان کے لٹری جو ورکس ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. یہ ایک فینومینل اچیومنٹ ہے. He has won numerous awards for his writing, including the New State International Prize for Literature and Nomino Prize, and he is considered to be one of the most important influential African writer of all time. سمپل سی باتیں ہیں, ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں ناول پر. تو ناول کا نام ہے ڈیولز آن دا کراس. اچھا, ڈیول آن دا کراس, اب اس کی ٹائٹل سگنیفیکنس کیا ہے؟ ٹائٹل سگنیفیکنس کو ہم دو لیول پر, تین لیول پر انفیکٹ انالائز کر سکتے ہیں. ون ان کی جو پیرنٹ میننگ ہے یا جو سرفیس میننگ ہے, اینڈ سیکنڈ ون اس کی جو ڈیپر یا پریگمیٹک ہے, اینڈ دین دا تھرڈ ون جو ناول میں کچھ ہو رہا ہے اس سے ریلیٹ کر کے ٹائٹل کو ہم کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں. سو فرسٹ ون آن دا سرفیس لیول جو ہے, جو ٹائٹل ہے ڈیول آن دا کراس. اب اس کو ہم اگر کرسچینٹی کی نظر ریلیجیس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہی جیزس کرائسٹ کی سٹوری بیان کر رہا ہے کہ جیزس کرائسٹ کو جو ڈیول تھے انہوں نے ان کو کروسیفائی کیا تھا, کراس پر لٹکایا تھا, اینڈ ہاؤ ایور دیٹ ہی ہیز ڈپارٹیڈ. یہ ہے. اینڈ دین اس سٹوری میں, اس ناول میں اس کے الٹا ہو رہا ہے, اگینسٹ ہو رہا ہے. اگینسٹ کیا ہو رہا ہے کہ دا ڈیول از آن دا ون ہو از کروسیفائڈ بائی دا پیپل. اب یہ ہے کہ اب لوگ جو ہے ان کو یہ شعور آ گیا ہے, ان جو یہاں پر اس ناول میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اگینسٹ دا کینین گورنمنٹ وہ مطلب پروپیگنڈا وغیرہ وہ کرا رہے کہ ہم اس کو کس طرح آزادی حاصل کر سکتے ہیں. ایک پراپر ایک اس میں ایک گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے. And this revulsion implies that people have now gained control of their own destiny and are no longer willing to exploit it by evil forces. اب یہ ہو گیا ہے. کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جیزس کرائسٹ کو ایول نے لٹکایا تھا کرائسٹ پر کیونکہ وہ انوسنٹ تھے, بٹ یہاں پر اس کے اگینسٹ ہو رہا ہے. یہاں پر جو ڈیول ہے, ایول ہے, ان کو لوگ لٹکا رہے ہیں کرائسٹ پر کیونکہ لوگوں میں اب یہ شعور آ گیا ہے. The next level, on deeper level, the title function is an analogy for widespread corruption and exploitation found in African society following the end of colonial rule. اب اگر colonial rule ختم ہو گیا, colonial rule میں تو ویسے بھی ایکسپلوٹیشن تھی, اب اس کی colonial rule ختم ہونے کے بعد جب کینین لوگوں کی, افریقن لوگوں کو اپنی گورنمنٹ آ گئی تو اس کے بعد بھی یہ ایکسپلوٹیشن, یہ جو کرپشن ہے, یہ سلسلہ جاری رہا. The character of the devil symbolizes the forces of new colonialism, capitalism, consumerism, which are preying on the people and eradicating their cultural heritage. Meanwhile, the people themselves stand for the African masses who are fighting to resist these negative influences and construct a society based on fairness and equality. Simple سی بات اس میں یہ ڈسکس کی گئی ہے کہ جس طرح اس میں ایک کریکٹر ہے ڈیول, تو اس کو سمبلائز کیا گیا کس سے, نیو کولونیلزم سے, کیپٹلزم. نیو کولونیلزم ایز اے ایڈوانسڈ فارم آف کولونیلزم, جہاں پر گورنمنٹ تو اپنے ہی لوگوں کی ہوتی ہے. جیسے لیٹ سپوز اگر آپ کے پاکستان کی گورنمنٹ تو اپنی ہے لیکن اس کو چلا رہا ہے امریکہ, مطلب وہاں سے ڈائریکٹ ہو رہا ہے کہ یہ وہ اس طرح یہ ایکشن لینا چاہیے. ڈو مور کا جو ایک وہ کنسیپٹ ہے وہی. کیپٹلزم وہی ہے جس میں مطلب مالدار دن بدن مالدار ہو رہا ہے اور غریب دن بدن غریب تر ہو رہا ہے, وہی سسٹم. کنزیومرزم کی جس میں مطلب لوگ, کنزیومرزم ایز اے فارم آف کیپٹلزم, یہ بھی ان کے میں آتا ہے. اینڈ یہ اس کی وجہ سے لوگوں کو, جو عام لوگ ہیں, جو لوکل ماسز ہے, ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. ایک کلاس ڈسٹنکشن کریٹ کی جاتی ہے, لوور کلاس اپر کلاس. لوور کلاس کو
ایکسپلوئٹ کیے جاتے ہیں. ان کے کلچرل، ان کے جو وے آف لائف ہے، ان کے جو لائف سٹائل ہے، ان کے جو اکنامک، فائنانشیل، جتنی بھی کلچرل آئیڈینٹی ان سب کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے بائی دا اپر کلاس. اینڈ اپر کلاس کو اب بھی کون کنٹرول کر رہا ہے؟ وہی کلونیل ماسٹر، اور اس کو کہا جاتا ہے نیو کلونیلزم سمپل الفاظ میں. اینڈ مین وائل اینڈ اب لوگوں میں کیا گیا کہ یہاں افریقن جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، انہوں میں یہ شعور آ گیا کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، اور وہ ہمیں اس ناول میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. دا ٹائٹل آف دا پلے، اب جو سمپل ایکسپلینیشن ہے ریفرنس ٹو دا ناول، وہ یہی ہوتا ہے کہ دا ٹائٹل آف دا پلے دس ہائی لائٹس دا تھیمز آف آپریشن، ریزسٹنس اینڈ جسٹس دیٹ آر سینٹرل ٹو دا اسٹوری. مطلب اسٹوری سے جو ریلیٹڈ ہے. آپریشن ہوتا ہے اس میں، سیکشول ہوتا ہے، سوشل ہوتا ہے. And then it also reflects Nagugi's critique of colonialism and his commitment to the struggle for African independence and self-determination. یہ جو انڈیپینڈنس ہے، ایک ٹرو انڈیپینڈنس، وہ کس طرح حاصل کی جاتی ہے ایون دو آفٹر letting their self free from these colonial masters. ابھی جو اس میں نیو colonialism کا وہ سین چل رہا تھا کینیا میں. Overall the title The Devil on the Cross serves as a powerful symbol of the legacy of colonialism. جو کلونیلزم کا لیگیسی تھا اس کو وہ سمبلائز کر رہا ہے. اس کے اگین جو ریزسٹنس تھی، اس کے اگین جو اوپریشن تھا، وہ جو ایکسپلوٹیشن تھی، جو سارا سین ہو رہا تھا، اس کو وہ سمبلائز کر رہا ہے. اب یہ تو ہو گیا ٹائٹل سگنیفیکنس. اب اس جو ناول ہے ڈیول آن دا کراس، اس کی سیٹنگ جو ہے نا وہ 2-3 پارٹ میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے. تو ابھی یہ کی پوائنٹ جو ناول ہے ان کے ڈسکس ہو رہے کہ مطلب سیٹنگ کیا ہے، پوائنٹ آف ویو کیا ہے، نریٹر مطلب جو گیکانڈی پلیئر ہے، جو ایک فکشنل یا ایک جو کنونشنل نریٹر ہوتا ہے افریقن سٹوریز میں، وہ اس کو بیان کرتا ہے. اینڈ دین اس کے بعد ہم کیریکٹر سیٹنگ اینڈ ٹائم پلیس وغیرہ، وہ تو ہے ہی 1970s وغیرہ وہی چیز چل رہا ہے، جو آفٹر گیٹنگ انڈیپینڈنٹ فرام دی کلونیل ماسٹر، جب ان کی اپنی گورنمنٹ کو ایکسپلوئٹ کری تھی، وہی ٹائم چل رہا ہے. اینڈ سیٹنگ میں یہ ہے کہ دس سیٹنگ آف دا نگوگی وتیانگو، یہ پلے، یہ ناول ہے ڈیول آن دا کراس از کینیا اینڈ دا ارلی پوسٹ کلونیل پیریڈ. پوسٹ کلونیل مطلب کلونیل سے جو انہوں نے آزادی حاصل کی تھی. دا پلے از سیٹ ان دا ویرائٹی آف لوکیشن انکلوڈنگ نیروبی دا کیپٹل آف کینیا، وہاں میں ہے ایل موروک جو ایک فکشنل ہے، اسمال ٹاؤن ان کنٹری سائڈ، فارسٹ ویئر ڈیول فیسٹ، جو جہاں ڈیول فیسٹ ہوتا ہے وہی چیز ہے. زیادہ تر یہ نیروبی اور ایل موروک میں ہی ہوتا ہے. Throughout the play, Nagugi uses the setting to explore the impact of colonialism and the struggle for independence in Kenya. اب یہ جو نیروبی ہے اینڈ ایل موروک ہے یا فارسٹ ہے، ایک کنٹری سائڈ ہے اور ایک سٹی سائڈ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سٹی سائڈ میں بھی جو ایکسپلوٹیشن ہے ان کو دکھایا جاتا ہے. The character experience on the farm and the city reflect the broader social and economic condition of the country and the ongoing struggle for freedom and justice. Simple سی بات. By setting the play in the context, Nagugi is able to highlight the complexity of post-colonial society and on the ongoing challenges that face the people of Kenya. مطلب جو سٹی سائڈ میں لوگوں کو کس طرح کی چیلنجز آ رہی ہے، جو لوگوں کو اکنامکلی، فائنانشلی جو ان کی جو اسٹیٹس کو ہے ان کو مطلب وہ ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. پھر جو کنٹری سائڈ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، اس کا لوگوں کا کیا ایکشن ہے، کیا مطلب جو آن گوئنگ اسٹرگل ہے اگینسٹ دس پوسٹ کلونیل جو سوسائٹی ہے، اس میں اس لوکل پیپل کو کیا کیا مشکلات نظر آ رہی ہے. یہ ہو گئی سیٹنگ کی یہ امپورٹنس ہے. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ، اس کی جو مین کریکٹر ہے اس میں جو ہماری جو پروٹاگونسٹ ہے جسنٹا ورنگا، the main protagonist of the play. She is a young woman who has been forced to leave her rural home and pursue work. یہ وہی جسنٹا ورنگا، اس کو ہم ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے، لیکن یہ ہماری مین پروٹاگونسٹ ہے. ان کو اپنے باپ نے گھر سے، اپنے انکل نے کسی دوسرے بندے کے حوالے کیا تھا جس کو وہ سیکشولی ہراس کرتا ہے. پھر یہ ایک اور دوسری شوگر ڈیڈی کے پاس چلی جاتی ہے، اس کو بھی یہ ایکسپلوئٹ کرتا ہے. تو اسی طرح یہ سین چلتا رہتا ہے. Victoria Workham, who is a veteran of independence struggle, he is a moral voice in the play and leads the worker. مطلب یہ ایک دوسرا کریکٹر ہے. Rich old man from Nagugi, the rich old man from Nagugi is exploited sugar daddy. وہی شوگر ڈیڈی جو جسنٹا ورنگا کو وہ ایکسپلوئٹ کرتا ہے، اس کی جو اس کے ساتھ بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. Robin Maura is the driver of the Matata.
مٹھامو ماڈل T40 یہ کار ہے جو جسنٹا ورینگا اور ادر جو کریکٹر ہے وہ ان کو ڈیول فیس جو الموراگ میں ہو رہا ہے ان کو وہ چلاتا ہے. اینڈ بائی دا نیچر ہی از اے گریڈی ٹائپ آف پرسن. وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے چاہے جو کچھ بھی ہو. موٹوری از اے ہارڈ ورکنگ بلڈر ریپرزنٹیٹیو آف دا ورکنگ کلاس ان دا ناول. ورکنگ کلاس ناول کا ایک ہے یہ. Wangari is a present as a peasant woman and kind of counterpart of to Maturi. As a young woman, Wangari participated in Mau Mau جو رائزنگ ہے جو ان ماؤ ماؤ جو موومنٹ تھا ان کلونیل ماسٹر کے اگینسٹ اور جو جنگ ہوا تھا کینیا میں, تو یہ اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. ایز اے ریزلٹ شی از ڈیپلی شاکڈ ان دا پریزنٹ ٹو فائنڈ. اور ابھی وہ بہت شوق ہے کہ ہم نے انڈیپینڈنس کس لیے حاصل کی تھی, کیا اس دن کے لیے حاصل کی تھی کہ اب بھی ہم وہی جو کلونیل ماسٹر ہے ان کے ہاتھوں ہم کیا ہے ان کے ہاتھوں ہی ہم کنٹرول ہو, ہمیں ہمارے رائٹس نہ ملے, ہماری آئیڈینٹی ہم جو کلچر ہے وہ نہ ملے. اور اس میں ایک بوس کہارا ہوتا ہے جو جسنٹا ورینگا کا بوس ہوتا ہے, جان کموانا, یہ اس کا مطلب بوائے فرینڈ ہوتا ہے. یہ کانڈی پلیئر از اے فکشنل کیریکٹر ہوتا ہے جو ایک سٹوری کو کیا بیان کرتا ہے. اور گٹوریا, یہ جو گٹوریا ہے نا, یہ اس جو اولڈ مین ہے شوگر ڈیڈی, یہ اس کا بیٹا ہے. اور اس کا یہ اپنے فادر کے بالکل ہی اپوزٹ ہوتا ہے. اس کا فادر جو ہے وہ ایک کیا کہہ سکتے کہ ہم ایک کلونیل ٹائپ آف پرسن ہے, ایک ایکسپلوٹیٹو, ایک بہت ہی ایک ڈیول ہوتا ہے اس میں. اینڈ وہ جو گٹوریا ہے اس کا بیٹا, وہ پھر ورینگا سے پھر شادی کی وہ تیاری بھی کرتا ہے. اینڈ ایٹ دا اینڈ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ورینگا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گٹوریا ہے یہ وہی شوگر ڈیڈی کا بیٹا ہے. تو پھر اینڈ میں وہ اس کو مار دیتی ہے. کس کو؟ شوگر ڈیڈی کو, جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد اس کی جو سمری ہے, اینڈ along with سمری اس کی ہم کریٹیکل انالیسز, اینڈ کریٹیکل انالیسز میں اس میں ہم جو پوسٹ کال کی ایلیمنٹس ہے اینڈ اس کی جو تھمیٹک انالیسز ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے تاکہ وہ بھی اس میں کور ہوتے جائیں. تو سمری میں جب ناول سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ایک ان کا افریقن کا جو ایک ٹریڈیشنل سٹوری ٹیلر ہوتا ہے یا نیریٹو ہوتا ہے وہ ہے گیکانڈی پلیئر. وہ اس سٹوری کو انٹروڈیوس کرتا ہے. اینڈ سٹارٹ میں وہ یہ نہیں بتانا چاہتا جو سٹوری ہوتی ہے جو ورینگا کی ہماری جو پروٹاگنسٹ ہے ان کی سٹوری کو, وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. ریلیکٹنٹ ان اے سینس کہ یہ ایک سٹوری ہے, ایک سیڈ سٹوری ہے, ایک لائک جس میں ظلم ہوتا ہے. ایک پوسٹ کال ناول میں ہمیں وہی چیزیں ملتی ہے جس میں مطلب آپ کو ایک ایکسپلوئٹیشن نظر آتا ہے, آپ کو جو کیپٹلزم کے اسپیکٹس ہے وہ نظر آتے ہیں. لیکن بہرحال وہ سٹوری انٹروڈیوس کرتا ہے, اور وہ جو ہماری پروٹاگونسٹ ہے جسنٹا ورینگا, وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک رچ اولڈ مین ہے, اس کے ساتھ اس کا افیئر ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک جگہ میں کام کرتی ہے, وہ سٹی سائڈ کو شفٹ ہوئی ہوتی ہے. تو وہ جہاں شفٹ ہوتی ہے تو وہ ایک اولڈ مین ہے جس کو شوگر ڈیڈی بھی کہا جا سکتا ہے, وہ اس کے ساتھ افیئر ہے. اینڈ دین شی بیکیمز پریگننٹ, وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اس سے. اینڈ دین جب اس شوگر ڈیڈی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو اسٹارٹ میں تو اس کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے, اسے گفٹ, اسے مطلب کلاتھ سب وغیرہ چیزیں دیتے ہیں. لیکن جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو پھر وہ اسے چھوڑتا ہے, اس جگہ پر اسے چھوڑتا ہے. اب اس کے بعد جو ورینگا ہے اس کی بیٹی ہو جاتی ہے. اینڈ دین پھر وہ دوسری جگہ میں ایک کمپنی میں کام سٹارٹ کرتی ہے جہاں پر اس کا ایک باس ہوتا ہے, باس کائرا کہارا جو بھی آپ کہہ لیں, کیونکہ یہ نیم جو ہے یہ افریقن نیم ہے, اس میں مطلب پروننسیشن میں آپ جس طرح بھی کہے تو ٹھیک ہے. باس کہارا وہ ہوتا ہے, اور وہ باس کہارا اس کے ساتھ مطلب اس طرح ایٹیچیوڈ اینڈ اس کی جو مطلب ڈیلنگ ہے وہ اس طرح کہ وہ بھی اسے سیکشولی ہراس کرنا چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے. بٹ ان دا مین ٹائم جو یہاں پر اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے ورینگا کا, جان کموانا, تو اس کی بھی وہ ہمیں کچھ نظر آتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. وہ جو کہارا ہوتا ہے وہ اسے سیکشولی, جو اس کا باس ہوتا ہے وہ اسے ہراس کرنا چاہتا ہے. بٹ اسی دوران جو ورینگا ہے وہ نوکری یا جو اس کی جو کمپنی ہے وہ چھوڑ جاتی ہے کیونکہ وہ اور نہیں ہونا چاہتی ہراس. لیکن جان کموانا کو یہ بھی یقین نہیں دلا سکتی کہ میں نے سیکشولی ہراس ہونے کی خود کو بچانے کے لیے وہ نوکری چھوڑ دی. لیکن جان کموانا پھر بھی اس پر شک کرتا ہے اور وہ بھی اسے چھوڑ دے کہ نہیں تم اپنے باس کے ساتھ یو ہیو بین سلیپٹ ود ہیم.
تو وہ اسے اپنا فرینڈ بھی اسے چھوڑتا ہے. یہاں پر ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ وہی ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے, وہی جو فیمنزم کے ایلیمنٹ ہے کہ کس طرح ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں وومن کو کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں, وہ کس طرح ہراس ہو جاتی ہے, وہ کس طرح اپنی رائٹس کے لیے لڑتی ہے لیکن وہ اسے اپنے رائٹس نہیں ملتے. یہی چیزیں اس کی تھیم میں بھی آتی ہے کہ فیمنزم بھی آتا ہے, پیٹریارکل سوسائٹی بھی اس کی تھیم میں آتی ہے, تو ساتھ ساتھ وہ بھی ہم ڈسکس کریں تاکہ اینڈ میں ایک برڈن نہ رہے. اب یہ پوسٹ کال کی ایلیمنٹ میں بھی آتا ہے. اگر آپ مارکسسٹ ویو سے دیکھیں نا, مارکسسٹ فیمنزم میں, کہ کس طرح ایک ویمن جو ہے وہ اپنی جو سٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اینڈ ایک فائنینشلی انڈیپینڈنس ہونے کے لیے اسے کیا کیا چیزیں, اس کی جو مطلب کیپٹلسٹ سوسائٹی اس میں اسے کون کون سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ شی از انیبل ٹو پے ہر رینٹ اینڈ تھرون اوے فرام ہر اپارٹمنٹ. اب اس کی جو اپارٹمنٹ ہے جہاں پر وہ رہ رہی ہے, تو وہ کیونکہ اس کی جاب نہیں ہے, ظاہری بات ہے, تو وہ اپنا رینٹ پے نہیں کر سکتی, تو اسی وجہ سے اسے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکال دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ایک وہ اگر اس کو ہم سوشل انالیسس اس کی ہم کریں سوشل کرٹیکل تھیوری سے, تو دیر از نو سیمپتھی اور ایمپتھی رادر دس. اب یہ جہاں رینٹ جو مقام جس کا ہوگا وہ تو ظاہری بات ہے وہ ایک کیپٹلسٹ ہوگا یا وہ ایک پیسے والا آدمی ہوگا, تو اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں, اس کے پاس جاب نہیں ہے, لیکن بس وہ اسے پیسے چاہتے ہیں, پیسے وہ نہیں پے کر سکتی تو گیٹ آؤٹ. تو یہ ہوتی ہے وہ ایک کیپٹلزم کی جھلک کہ کس طرح کیپٹلزم لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, اور یہ اس کا مین تھیم بھی ہے, کیپٹلزم, نیو کلونیلزم, وہ ساری چیزیں آئیں گی بعد میں. اب اس کے بعد ورنگا کیا کرتی کہ وہ شی ٹرائز ٹو سوسائڈ, وہ جاتی ہے ٹرین کے پٹری پر, وہاں پر وہ چاہتی ہے کہ بس ٹرین آ جائے اس کے اوپر وہ چل جائے, اینڈ شی وڈ بی ڈیڈ. لیکن ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک اور کریکٹر آتا ہے اور وہ مٹوری ہوتا ہے. مٹوری جس طرح بھی آپ پروناؤنس کریں, نیم اٹ ڈزنٹ میٹر. مٹوری اسے وہ ڈیولز فیسٹ ہوتا ہے. ڈیول فیسٹ کیا ہے؟ ڈیول فیسٹ اصل میں ایک پارٹی ہوتی ہے, ایک گیدرنگ ہوتی ہے جہاں پر نیشنل اینڈ انٹرنیشنل جو تھیف آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور انہوں نے یہ فیسٹ ارینج کی ہوتی ہے. اس فیسٹ میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو چور ہوتے ہیں, جو ڈاکو ہوتے ہیں, جو کرپشن والے لوگ ہوتے ہیں, کرپٹ لوگ ہوتے ہیں آف دا سوسائٹی, دے ایکسپلین دیئر کرپشن, دیئر ایکسپلائٹیشن آف دا لوور کلاس, and the one who will be the more exploitative and more corrupt among them will be considered the most successful one, thieves. اب یہ کتنی آئرنی ہے, یہ اس ناول میں آئرنی بھی یوز ہوئی کہ مطلب سکسیزفل اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو سب سے بڑا ڈاکو ہے. اٹس اسٹرینج. تو فیسٹ انویٹیشن ٹو دا, اور وہ یہ فیسٹ کہاں ہوتا ہے؟ یہ المورگ میں ہوتا ہے یا الموروگ میں ہوتا ہے, جو بھی ہے. ہمارے میڈم نے تو ہمیں ایسے الموروگ ہی کہا تھا, ایک جگہ کا نام ہے, اور یہ ہوم ٹاؤن ہے کس کا؟ وارنگا کا. تو وارنگا کو وہ کہتے ہیں کہ چلے میں ہوم ٹاؤن بھی چلوں گی اینڈ فیسٹ کو بھی دیکھوں گی کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ الموروگ چلے جاتے ہیں, کس میں؟ مٹاٹو میں. مٹاٹو اس ٹیکسی کا نام ہے یا جو بس ہے وغیرہ. اب اس جرنی میں کون کون ہوتا ہے؟ اس جرنی میں ڈیول فیسٹ کے لیے جو جس وارنگا کے جو پیسنجر فیلو ہے اس میں کون کون ہے؟ گٹوریا, ونگاری, مٹوری اینڈ مکیرائی اینڈ دا ڈرائیور ماورا. اب گٹوریا کو جس طرح ہم نے کریکٹر میں ڈسکس کیا کہ یہ ایک پروفیسر یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرتے ہیں, میوزک کمپوزیشن بھی, اور بعد میں یہ وارنگا سے انگیجمنٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا جو باپ ہے وہ وہی شوگر ڈیڈی نکلتا ہے. ونگاری کون ہے؟ ونگاری وہی فیمیل کیریکٹر ہے جس نے ماؤ موومنٹ میں اپرائزنگ میں جو ان کے برٹش کلونیل ماسٹر اس کے خلاف لڑی تھی, اینڈ شی از اے ویٹرین. اینڈ دین جو اب یہ وہ حالات دیکھ رہی کہ یہ ہم نے یہ آزادی کیا اس لیے حاصل کی تھی کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے, جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نیو کلونیلزم, کہ اب بھی ہم انہی برٹش کلونیل ماسٹر کے ہاتھوں کنٹرول ہو رہے ہیں ہمارے پپٹ گورنمنٹ کے ذریعے, ہمارے گورنمنٹ کو اب بھی وہ کنٹرول کرے. تو یہ کلونیل نیو کلونیل والی سیٹ اپ. مٹوری جو وہی ڈسکس کیا ہم نے ابھی. مکیرائی ایک بزنس مین ہوتا ہے انٹرنیشنل, اور یہ کہتا ہے کہ یہ اپنی ایکسپلوٹیشن بیان کرتا ہے کہ میں لوگوں کو اس طرح ایکسپلوٹ کرتا ہوں, میں نے مطلب غریبوں کا خون, غریبوں کی جو ایکسپلوٹیشن, کمال دولت, یہ سب چیزیں وہ.
اینڈ دا ڈرائیور ماورا وہ ڈرائیور ہوتا ہے، یہ ایک ہارڈ ورکر ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی اس کے لیے بھی اس نے بھی دولت کو اپنا خدا مانا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وٹ ایور از دیئر نتھنگ از بیٹر دین ویلتھ سب کچھ ہے. تو وہی جو مٹیریلسٹک اسپیکٹس ہے یا جو کرپشن ہے وہی چیزیں نظر آتی ہیں دوبارہ ہمیں. Mukirai says جو بزنس مین ہوتے ہیں, the devil feast is a competition for the cleverest thieves and robber and Almor organized by the Organization of Modern Theft and Robbery. Foreign guests from various thieves and robber association will be visiting such as America, important, this is the most important thing, England, Germany, France, Italy, Sweden and Japan. اب یہ چیزیں کیا ہے, وہ جو مطلب theft of foreign guests from various thieves and robbers or association. اب یہ امریکہ, انگلینڈ, جرمنی, فرانس, یہ اس کو کیوں کہہ رہا ہے اٹلی کو؟ کیونکہ یہی وہ کولونیل ماسٹر تھے جنہوں نے افریقہ کو, ایشیا کو لوٹا, ان کی جو مطلب مٹیریل تھے, جو دولت تھی, ان کو لوٹا, لے کر گئے, ان کے اوپر ایکسپلوئٹ کیا, مطلب سلیوری وغیرہ بہت کچھ. تو وہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایڈورڈ سعید کی جو پوسٹ کال کی جو تھیری ہے, مطلب وہ ریزسٹنس والی, سوری ایڈورڈ سعید, اینڈ دین وہ دوسری جو ہے ایک, سوری فار گاٹ دا نیم, یس, فرانس فینن نے جو پوسٹ کال تھیری ہے اس میں ایک سب سیکشن میں پیش کی تھی, وہ تھی ریزسٹنس یہ کہ وہ کہتا ہے فرانس فینن کہ جب تک آپ ان کلونیل ماسٹرز کے خلاف ان کے جیسا ایٹیٹیوڈ, رویہ, سختی, ظلم نہیں کریں گے, جب تک وہ آپ کو مانیں گے آپ ان کو نہیں مانیں گے, تو یہ انصاف نہیں ہوگا. آپ کو بھی ان کو انہی کی لینگویج میں ڈیل کرنا چاہیے جس طرح وہ آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. تو اسی ناول میں پھر ہمیں ایک تو مین پلاٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ ریڈ کریں گے اس ناول کو, کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے ان کے خلاف ایک کینین جو اپنے سٹیزن ہوتے ہیں وہ ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں ان تھیفٹ یا جو رابر ہے ان کے خلاف, کہ ان کو وہ اپنے ملک سے بھگا دے یا ان سے دوبارہ ایک آزادی حاصل کرے, ایک ریئل آزادی. تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے, وہ جھلک بھی آپ اگر کویسچن آ جائے تو اس میں لکھ سکتے ہیں. The Kenyan bourgeois compete to cleverest thief at the feast and they boast of their schemes to rob worker of their. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ فیسٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو اس میں یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں. یہ جو ونگاری ہے یا ورنگا ہے, گٹوریا ہے, یہ اس تھیف میں جو روبر آتے ہیں, جو بڑے بڑے ڈاکو آتے ہیں, جو کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ڈاکو ہیں, تو اس میں یہ کن کو دیکھتے ہیں؟ یہ اپنی ہی جو ان کی پولیٹیشین ہے, ان کی جو گورنمنٹ آفیشلس ہے, ان کی جو فوجی ہے, ان کی جو ریلیجیس پیپل ہے, ان کی جو مطلب جتنی بھی بڑے بڑے عہدوں پر جو بیوروکریسی ہے وہ سب وہاں پر موجود ہے. تو یہ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی قصے سناتے ہیں کہ ہم نے اپنے مطلب جو لوور سٹارٹ ہے ان کو اس طرح ایکسپلوئٹ کیا. تو یہ یہاں پر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ نیو کولونیلزم ان اے سینس کہ اب بھی جو لوور سٹارٹا ہے, نیو کولونیلزم اینڈ مارکسزم, وہ اب بھی ایکسپلوئٹ ہو رہا ہے بائی دا اپر سٹارٹا, اینڈ they are exploited and they are not being given their due rights. وہی نیو کولونیلزم اینڈ جو مارکسزم ہے یا جو پوسٹ کال کی جو ایلیمنٹ ہے وہ نظر آتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ, ہماری گورنمنٹ ابھی ان آرگنائزیشن, انہی جو فورن ہے, انہی جو کولونیل ماسٹر, ان کے ذریعے کنٹرول ہو رہی ہے, اور ایک لوور اور اپر کلاس کا جو سیکشن ہے وہ ہے, لوور کلاس کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے, اپر کلاس انجوائے کر رہا ہے, کیپٹلسٹ. یہ ساری چیزیں اس ناول میں, ایک بہت ہی رچ ناول ہے, فرام ایچ اینڈ ایوری پرسپیکٹیو آپ اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں. فیمنزم اس میں ہے, کولونیلزم اس میں ہے, پوسٹ کال کی ایلیمنٹ, نیو کولونیلزم کی ایلیمنٹ ہے, اس میں لینگویج کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ہے, اس میں کلچر کی آئیڈینٹی ہے, سمبل میں وہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے, اس میں فیمنزم جو ہے وہ ہے. تو یہ بہت ہی رچ ہے, آپ ایک ٹاپک کو, ایک چیز کو مختلف پرسپیکٹو سے انالائز کر سکتے ہیں. ورنگا اینڈ گٹوری اسٹے بیک وائل ونگاری اینڈ مٹوری کال دا پولیس. اب یہ یہاں پر جو لوگ دیکھتے ہیں تو ونگاری جو ہے نا وہ پولیس کو بولتی ہے, کال کرتی کہ یہاں پر اس طرح روبر ہے. پولیس آ کے بجائے ان کو کہ وہ روبر کو پکڑے, وہ ان کو ہی پکڑتے, ونگاری کو ہی پکڑتے. دیٹس ہاؤ اٹ از آئرونیکل. آئرنی اس طرح ہے, اس میں بار بار ڈپیکٹڈ ہو گئی ہے کہ چوروں کو تو نہیں پکڑتے, جن لوگوں نے چوروں کے پکڑنے کے لیے کال کیا ان کو ہی الٹا پکڑایا جا رہا ہے, ان کو پکڑ جا رہا ہے. تو دیٹس ہاؤ دس از آئرونیکل.
اب اس کے بعد جو لوکل ورکر ہے، انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ پیزنٹ وغیرہ، وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کو مطلب لوگوں کو ڈسپرس کرتے ہیں، اس آرگنائزیشن کو جو فیسٹ ہے ان کو مطلب مارنا چاہتے ہیں، یا ایک بگدڑ مچ جاتی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ عرصہ بعد یہ ہوتا ہے کہ ورنگا اینڈ جو گٹوریا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، ورنگا انجینئر بن جاتی ہے بہت محنت ہونے کے بعد۔ لیکن اس میں ہوتا یہ کہ اس کو جو اولڈ باس کی ہار ہوتا ہے، وہ جو کمپنی ہوتی ہے یا جو یہاں پر یہ ایک وہ انجینئر بنی ہوتی ہے، وہ اسے کو خرید لیتا ہے جو ان کے بزنس مین ہیں بڑے بڑے، اینڈ اس کو وہ کیا کرتا ہے، اس ٹورسٹ ہوٹل بنا لیتا ہے۔ تو یہ ہاؤ دیٹس ہاؤ کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں آپ کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ایک لیٹ سپوز آپ ایک ورکر ہے تو یو ول ریمین ایز اے ورکر، یو ہیو نو ایموشن، یو ہیو نو سینٹیمنٹ ٹورڈ دا آرگنائزیشن، وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے، آپ اس کے لیے جسٹ ایز اے روبوٹ ہے۔ لائک اب دیکھیں نا کہ وہ ایک وہاں پر وہ ایز اے انجینئر کام کرتی ہے، لیکن وہ اس پوری جگہ کو، اس کمپنی کو کس میں تبدیل کرتا ہے، ایک ٹورسٹ ہوٹل میں۔ دیٹس ہاؤ اٹ ورکس کیپٹلسٹ سوسائٹی۔ گٹوریا انٹروڈیوس ورنگا ٹو ہز پیرنٹ۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گٹوریا ہے وہ ورنگا کو اپنے پیرنٹ سے انٹروڈیوس کرواتا ہے، اور جب ورنگا دیکھتی ہے کہ جو گٹوریا کا جو فادر ہے، اس کے جو فیانسے کا فادر ہے وہ کون ہے، وہ اولڈ رچ مین ہے، شوگر ڈیڈی ہے، جس نے اسے پریگننٹ کیا تھا، پھر اسے چھوڑ دیا تھا، سیکشولی ہراسڈ کیا تھا، تو پھر اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، تو پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ ایک گن اٹھاتی ہے، پسٹل ریوالور، اینڈ اس سے وہ اسے شوٹ کرتی ہے، وہیں پر مر جاتا ہے، اینڈ اور بھی جو گیسٹ ہے ان کو بھی شوٹ کرتی ہے، اینڈ اینڈ اس طرح کوئی سین ہو جاتا ہے۔ اور اس کو ہم ایز اے سمبل یہ یوز کر سکتے ہیں، اٹس اے ڈیپ میٹافوریکل میننگ، کہ جو ڈیول آن دا کراس ہے، کہ یہاں پر جو ڈیول ہے اس کو کراس پر لٹکا دیا گیا، کس نے، ورنگا نے، کیونکہ اس کو اپنی سمجھ آ گئی ہے، اب لوگوں کو سمجھ آ گئی اپنے رائٹس کو، انہیں پتہ چل گیا ہے، تو اس نے اس کو فنش کر دیا اینڈ اسے مار دیا، اینڈ اس کے ساتھ جو اور بھی تھے، جو کیپٹلسٹ، جو رچ، جو پپٹ گورنمنٹ والے جو بزنس مین تھے، ان کو بھی مار دیا۔ تو اس میں اب ایٹ دا اینڈ گٹوریا جو ہوتا ہے وہ ایک عجیب سی سچویشن میں، وہ ایمبیویلنٹ، مطلب کیا ہے کہ وہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی والی سچویشن میں کھڑا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، میں اپنی جو لور ہے، اپنی جو فیانسے ہے، اور وہ جو میری باپ کی قاتل ہے، اس کے ساتھ اس کی ہمدردی میں کھڑا ہوں، یا اپنی باپ کی ہمدردی میں، اس کے غمگساری میں شریک ہو جاؤں۔ تو یہ تو ہوگا، یہاں پر ناول ہوتا ہے اینڈ۔ اچھا، اب اس کے بعد جو تھیمز آتے ہیں، تو تھیم میں تو سب سے پہلے جو ہے وہ پوسٹ کولونیل ایلیمنٹ، اور اس میں باقی جو سب ہے، اس میں سب سے پہلے اگر ہم کنسیڈر کریں تو وہ ہے نیو کولونیلزم۔ اب نیو کولونیلزم یہ مطلب سمپلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ناول جو پلیس ہوا، یہ پوسٹ کولونیل ورلڈ میں پلیس ہوا ہے، کینیا میں، اینڈ دین یہ نیو کولونیلزم اگر آپ سمپلی ہم ڈیفائن کریں، جو مطلب کولونیلزم کے بعد جو ایرا آتا ہے، اور اس میں جو اس کنٹری کی یا جو اس اسٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو کس طرح وہ جو کنٹرول کرتے ہیں، وہی ان کے کولونیل ماسٹر، تو وہی نیو کولونیلزم ہے، اور وہی اس نیو کولونیلزم میں کس طرح یہ لوور اسٹاٹا کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سفر ہوتے ہیں۔ تو اٹ مینٹینز اکنامک اینڈ پولیٹیکل کنٹرول اوور سیمنگلی انڈیپینڈنٹ نیشن۔ وہی ہے کہ وہ ہوتے تو بظاہر انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن کنٹرول وہی ان کا ہی رہتا ہے۔ یہ نیو کولونیلزم ہو گیا۔ اینڈ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ دس لیوز موسٹ آف دا پاپولیشن، مطلب جس طرح وہ ملک کی کنٹری کی اکانومی کو، ان کی جو ویلتھ ہے یا ریسورسز کو وہ کس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں دی نیو گورنمنٹ۔ اب اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے کیپٹلزم اینڈ کرپشن۔ یہ اس ناول میں بیسیکلی پراپرلی ویزیبل ہے، کس طرح کیپٹلزم، جس طرح ہم نے پہلے سمری میں ڈسکس کیے تھے، اور تھرو ویریس پوائنٹ آپ اگر یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پوائنٹ اپنے ساتھ لکھ بھی لے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ کیپٹلزم یہ سینٹرل تھیم ہے، دا ناول کرٹیک آف ایکسپلوٹیڈ نیچر آف، یہی سمپل سی بات ہے۔ پروٹاگونسٹ ورنگا ریپرزینٹ دا اسٹرگل آف دا ورکنگ کلاس اگینسٹ دا کرپٹ کیپٹلسٹ سسٹم۔ وہی جو ورنگا ہے وہ کس طرح اپنی جو کرپٹ سسٹم ہے اس کے خلاف وہ جاگتی ہے، اس کے خلاف وہ اسٹیپس اٹھاتی ہے، یہی بات ہے۔ اینڈ دین اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوسٹ کولونیل جو ایلیمنٹ ہے تو اس میں ہائبریڈی آتا ہے، مارجنلائزیشن آتا ہے، لینگویج اینڈ پاور آتا ہے، اینڈ دین سرچ فار دا اتھینٹسٹی یا ونس ریئل آئیڈینٹی، یہی چیزیں، اینڈ ریزسٹنٹ اینڈ لبریشن۔ اب ہائبریڈی میں یہ آتا ہے کہ یہ یہاں پر ٹو ٹائپ، اگر ہم نے اس طرح بات کی کہ یہ ناول سیٹ ہوئے مختلف، اس کی سیٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک سٹی سائڈ اور ایک رورل سائڈ ہے۔ تو
اربن اور رولر. تو یہ ایک ویسٹرن کو ریفلیکٹ کرے. دوسرے گی کیو جو ان کا کلچر ہے، لینگویج ہے، اس میں جو ٹسل آتا ہے، پھر وہ لوگ کس طرح اس سے افیکٹ ہوتا ہے. مارجنائزیشن سمپل سی بات ہے کہ کس طرح ان جو لوور پیزنٹ ہے یا جو ورکر ہے یا جو لوور کلاس کے لوگ ہیں ان کو کس طرح مارجنائز کیا گیا ہے. اس کی جو اکنامک مطلب ان کی جو رائٹس ہے، فائنینشیل یا ہیلتھ یا جو بھی ایشوز ہے وہ بہت ویزیبلی ڈسکس ہوئے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ لینگویج اینڈ پاور، تو یہ بہت ویزیبل ہے. اور ناگوگی از فیمس فار دس یوزنگ گی کیو ہیز نیٹو لینگویج. یہ ناول لکھا ہی گیا ہے نیٹو لینگویج میں، گی کیو میں، اور اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے انگلش لینگویج میں. تو یہ بھی ایک ہمیں شو کرتا ہے کہ وہ کس طرح ریزسٹنس پیش کرتا ہے اگینسٹ دس کلونیل ماسٹر جو برٹش تھے. The search for authenticity characters seek to reconcile traditional values. وہی ٹریڈیشنل ویلیوز، کلچر، آئیڈینٹی، وہی چیزیں پوسٹ کلونیل ایلیمنٹ جس میں آتا ہے. اینڈ دس ریزسٹنس اینڈ لبریشن یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ کس طرح یہ اب بھی ریزسٹنس پیش کر رہے، ایون دو انہوں نے اپنے کلونیل کو تو اپنے ملک سے نکالا. جو ماؤ موومنٹ تھی 1963 میں انہوں نے آزادی حاصل کی، لیکن اب بھی یہ نیو کلونیلزم سے سفر ہو رہے. تو اس کے اگینسٹ کس طرح وہ مطلب ریزسٹنس پیش کر، کس طرح ایک گروپ ہے وہ ان جو ڈیول فیسٹ اس کو وہ مطلب فنش کرتا ہے. اینڈ دین جس طرح ہماری جو پروٹاگونسٹ ہے ورنگا، وہ ریوالور اٹھاتی ہے اور وہ اس شوگر ڈیڈی کو کل کرتی. تو یہ ساری چیزیں اس ریزسٹنس اینڈ لبریشن میں آتی ہے. اس میں جو ایک الگ دوسرا امپورٹنٹ تھیم ہے وہ ہے جو پیٹریارکل سوسائٹی یا فیمنزم کو بھی ہم ٹچ دے سکتے ہیں کہ کس طرح ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں ایک ویمن جو ہوتی ہے وہ سفر کرتی. جس طرح ورنگا ہے، جس طرح ونگاری ہے، اس طرح اور جو کیریکٹر ہے ورنگا کس طرح سفر ہوئی، اس نے اس کی بیٹی کس طرح سفر ہوئی. وہ پریگننٹ ہوئی، اس کو چھوڑا گیا، اس کو اس کے باس نے ہراس کیا، اس کے فرینڈ نے، بوائے فرینڈ تھا، اس نے اسے چھوڑا. ایون دو اس کے جو انکل تھے انہوں نے بھی اس کو چھوڑا تھا. تو یہ ساری چیزیں ایک ہمیں وہ پریزنٹ کرتی ہے ان بریف اینڈ ان کنسائز فارم کہ فیمیل کس طرح سفر ہوتی رہتی ہے ان سچویشن میں. اپارٹ فرام دیٹ اس ناول میں سمبلزم ہے. سمبلزم اس میں جو ہوتا ہے وہ جو ڈیول ہے وہ سمبل ہے، مطلب وہی کرپشن، نیو کلونیلزم، کیپٹلزم کی جو ڈیول ہے ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ کراس جو ہے جو ہائی لائٹ ہوا ہے، تو کراس مین وہ جو سفرنگ ہے، وہ جو کس طرح اب یہ سفرنگ ریفلیکٹ ہو گئی ہے ان دا ڈیول دیم سیلف کے وننگا اس کو قتل کر دیتی ہے. تو یہی مختلف کچھ سمبل ہے. اینڈ دین اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ادر جو لٹریری ایلیمنٹ ہے وہ اس میں امپورٹنٹ ہے. اس میں اسٹریم آف کانشیس یوز ہوا ہے. کبھی آپ کو مطلب ایک اسٹوری کے اندر دوسری اسٹوری میں لے جا کر آپ کو ایک ڈیپ نریشن کا وہ جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے. یہ ایک کوسچن بھی ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے اس طرح کے ناول میں. اس کے علاوہ سٹائر یوز ہوا ہے. سٹائر از یوز ٹو ایکسپوز دی ابسرڈٹی اینڈ ہائپوکریسیز آف دس پوسٹ کلونیل سوسائٹی. مطلب پوسٹ کلونیل سوسائٹی میں کس طرح ایک آئرنی، جس طرح ہم نے بار بار پریزنٹ کی کہ وہ پولیس آ گئی، بجائے کہ وہ چوروں کو پکڑے انہوں نے الٹا ہی ان دو جو لوگ تھے ان کو ہی پکڑا، مٹوری اینڈ the other one. میجیکل ریئلزم یوز ہوا ہے اس ناول میں. ایلیمنٹ آف میجیکل ریئلزم آر سٹل انٹروڈیوس ان دی ناول. بلرنگ دی لائن بٹوین ریئلٹی، وہی سمپل سی بات ہے جس میں لائک دا ڈیول، دا کیریکٹر آف ڈیول جو اس سے باتیں کرنا. تو یہی چیز ہے امپورٹنٹ. نیکسٹ چیز جو ہے وہ اس میں دا اورل ٹریڈیشن جو مطلب جس طرح گاندھی پلیئر وہ نریشن کرتا ہے وہی چیز ہے. اینڈ انٹرٹیکسچولیٹی اس کو بھی ٹچ دیا گیا ہے اس ناول میں. یہ سمپل سی چیزیں، ایکسٹرا چیزیں. اگر آپ مطلب کوئی ایسا کوشچن آئے کہ اس میں مطلب کون سی لٹرلی ٹیکنیک یوز ہوئی تب آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے. اپارٹ فرام دیٹ اس میں جو سارا فوکس ہے وہ ہے پوسٹ کلونیل ایلیمنٹ پر. جو لینگویج ہے، جو سفرنگ ہے، جو ریزسٹنس ہے، جو ایکسپلوٹیشن ہے، جو یوز آف لینگویج ہے، وہی موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہے اس ناول میں. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اف یو لائک اٹ دین کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب اوور چینل. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.